السلام علیکم، میں ہوں ارسلان ظفروان۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے مرغ کی ایک ٹانگ۔ جی ہاں، یہ کہاوت 2 سے 3 طرح سننے میں آتی ہے۔ ایک تو اس طرح سے ہمارے سننے میں آئے گی، وہی مرغ کی ایک ٹانگ، یا پھر اس طرح سے آئے گی مرغ کی ایک ٹانگ، یا پھر مرغے کی ایک ٹانگ۔ یہ کہاوت جو ہے اس کے بارے میں بہت سی حکایتیں مشہور ہیں۔ ایک قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صاحب کا باورچی بہت بدنیت تھا۔ اس کے صاحب نے اس سے کہا کہ مرغ کا سالن پکائے۔ باورچی نے مرغ کا سالن پکاتے ہوئے ایک ٹانگ مرغ کی کھا لی، اور باقی جو ایک ٹانگ بچ گئی تھی وہ اس نے صاحب کے سامنے پیش کر دیا سالن۔ صاحب نے کہا کہ مرغ کی دوسری ٹانگ کہاں پہ ہے؟ باورچی نے کہا صاحب، یہ مرغ اس نسل سے تعلق رکھتا ہے جس کی صرف ایک ٹانگ ہوتی ہے۔ صاحب حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرغ کی صرف ایک ٹانگ ہو؟ لہذا صاحب نے بہت سے دلائل پیش کیے اور اس کو قبولوانا چاہا، لیکن باورچی اپنی بات پر قائم رہا، اپنی بات پر اڑا رہا، اور یہی کہتا رہا یہ مرغ اس نسل سے تعلق رکھتا ہے جس کی ایک ٹانگ ہوتی ہے۔ بہرحال صاحب مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ ایک دفعہ دونوں کہیں جا رہے تھے، باورچی اور صاحب۔ راستے میں مرغیاں اور چند مرغ جو تھے دانا چوگ رہے تھے۔ ان میں سے حسب دستور ایک مرغ جو تھا وہ ٹانگ اٹھائے دانا چوگ رہا تھا۔ باورچی نے موقع غنیمت جانا اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے فوراً کہا کہ صاحب وہ دیکھیے، یہ وہی مرغ ہے، یہ اسی نسل سے تعلق رکھتا ہے جس کی ایک ٹانگ ہوتی ہے۔ صاحب اس مرغ کے پاس گئے اور اس کو ہوش ہوش کرنے لگے۔ ہوش ہوش کی آواز سن کر وہ مرغ دونوں ٹانگوں سے بھاگا۔ صاحب نے کہا دیکھو، تم کہتے تھے کہ یہ ایک نسل سے تعلق رکھتا ہے، ایک ٹانگ والی نسل سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ اس کی دونوں ٹانگیں ہیں۔ باورچی نے ہار نہ مانی بلکہ کہنے لگا کہ صاحب کاش آپ اس کھانے والے مرغ کو بھی ہوش ہوش کرتے تو اس کی بھی 2 ٹانگیں آ جاتی۔ لہٰذا وہ اپنی بات پر اڑا رہا، اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اور یہ کہاوت مرغ کی ایک ٹانگ اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی اپنی فضول بات پر اڑا رہے، اپنی بے جا بات پر اڑا رہے، اپنی ضد پر اڑا رہے اور کسی بھی طرح قائل نہ ہو۔ لہٰذا یہ مرغ کی ٹانگ یا مرغے کی ٹانگ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔